اس کے بعد آپ مسلح سے نہیں اٹھیں گے. مسلح پر ہی آپ نے تسبیح لے لی ہے. 3 تسبیحاں اول آخر پھر درود شریف ہے جو آپ کو اچھا لگے, جو پڑھنے والوں کو اچھا لگے. آپ کے علاوہ بھی جو پڑھ رہے ہیں, جو میری بات سن رہے ہوں گے, ان کو جو درود شریف اچھا لگتا ہے وہ درود شریف پڑھیں. 11 بار پڑھ لیں, جتنی بار پڑھ لیں وہ تو بہت ہی فائدے ہیں, بہت ہی فائدے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا انسان. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو, یا عزیزو, صحیح, یا عزیزو, یا عزیزو کی یا 3 تسبیح. عزیزو, یا عزیزو 3 تسبیح پڑھیں اور اس شخص کا تصور کر لیں جو ان کا حاسد ہے, صحیح, جو ان کا دشمن ہے, جو ان کے خلاف کام کر رہا ہے. صحیح, اس کا تصور کر کے اس پر دم کر دیں اور اس کے پاس جائیں ملنے کے لیے. وہ پیش نہ کرے کچھ کہ آئیں جی تشریف رکھیں, بہت دن ہو گئے آپ سے تو ملنا چاہ رہا تھا میں, آپ تو آئے نہیں, کیا بات ہے, کہاں تھے. صحیح, 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 بالکل صحیح, صحیح, بہت اچھی بات آپ نے ڈسکس کی. اچھا, یا قادرو بھی آپ نے کہا کہ یا قادرو وہ صرف 101 دفعہ, 101 دفعہ. اچھا, آپ نے ایک تسبیح پہ 3 دفعہ پڑھنا ہے یا ایک دانے پہ ایک دفعہ؟ دانے پر ایک بار پڑھنا ہے, پوری تسبیح پڑھنی ہے 101 دفعہ. اوکے, کہ اگر کوئی جو ہے وہ تلوار بھی لے کے کھڑا ہے آپ کے دروازے پہ تو تحت الوضو جو ہے وہ آپ نیت کریں نماز کی اور اس کو ادا کیجیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ 101 دفعہ یا قادروں کی تسبیح کریں. اچھا, بہت سارے دشمن, جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نے یا عزیزوں کا ہمیں جو ہے وہ وظیفہ بتایا, اس میں یہ ہوا کہ جو آپ کا دشمن یا جو آپ کے خلاف بول رہا ہے آپ اس کے سامنے بھی جائیں گے تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. لیکن منظور احمد قادری صاحب, ایسے بھی تو لوگ ہیں جو ظاہر نہیں ہیں, صحیح ہے, وہ لوگ جن کا ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا, اور یعنی کہ وہ ہم سے اس طرح ملتے ہیں کہ یوں کہہ لیجئے کہ ان سے اچھا تو ہمارا کوئی نہیں, لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو باتیں میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں یہ میں میلز کی کر رہی ہوں جو ہمارے پروگرام مسکراتا دن میں آتی رہتی ہیں, اور ان کے مسئلے جو ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کا جو ہے وہ جوابات دیں. تو ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ مطلب ہمیں ایک کوریج چاہیے, ایک سراؤنڈنگ میں ہماری بہنوں کو, ماؤں بہنوں کو, سب کو ایک کوریج چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے واروں سے, زبانی واروں سے, روحانی واروں سے, جس طرح آپ نے جیسے اینٹی لوگ ہیں وہ, جس طرح آپ ماشاءاللہ سے ایک پازیٹیو پرسنالٹی ہیں, آپ پازیٹیو چیزیں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں یہ پڑھو تمہارے اس کا جو ہے نا وہ تو بس وہ تباہ ہو جائے گا, اللہ نہ کرے وہ یہ ہو جائے گا, وہ یہ نہیں کہنا چاہیے, نہیں کہنا چاہیے. وہی میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے, تو ان کے لیے کون سا وظیفہ ڈیسائیڈ کریں گے اپنے آپ کو سیف کریں. میں بتاتا ہوں, کسی کو تباہ کرنے کا ہم نہیں سوچ سکتے, اس لیے کہ اللہ نے زندگی موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اللہ ہی اس کو, ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو ہم دعا کریں گے یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے, بس بالکل وہ ٹھیک ہو جائے. بالکل صحیح. اس کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونسألک من شرورہم, یہ بڑا وظیفہ ہے. اگر یہ مشکل لگ رہا ہے اس کو چھوڑ دیجیے آپ, ٹھیک ہے, آپ دوسرا لے لیجیے, ٹھیک. اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ درود شریف پھر پڑھیں, ٹھیک ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد میں آپ قل اعوذ برب الفلق, آسان ہے, ہر شخص کو یاد ہے, ٹھیک ہے. 3 بار یہ پڑھیں, 3 بار آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں, ٹھیک ہے. 3 بار اس سے پہلے, ان دونوں سے پہلے 3 بار آپ آیات الکرسی پڑھیں, درود شریف پڑھیں گے. 3 بار آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے, قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا آپ نے, قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا آپ نے, پھر آپ نے درود شریف پڑھ لیا. آپ یہ ایک وظیفہ بنا لیں, ڈیلی کا وظیفہ بنا لیں, انشاءاللہ آپ ان لوگوں سے محفوظ رہیں گے. بس یعنی کہ آپ کے جو وہ اور وہ تو اتری ہی حاسدین اور نظر لگانے والے, جادو ٹونا کرنے والوں کے, ہماری جو 2 صورتیں جو آخر کی ہمارے قرآن پاک میں ہیں وہ تو اتری ہی ان مسئلوں کے لیے. تو بہت اچھا وظیفہ آپ نے جو ہے وہ بتایا ہے جناب. ایک اور بات بالکل ہم آپ سے وہ لیں گے, بریک کے بعد لیں گے وہ وظیفہ. اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آیت الکرسی 3 دفعہ, 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ روزانہ اپنے ڈیلی روٹین میں آپ شامل کر لیجئے, اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور دعا بھی ضرور مانگے, کیونکہ مقصد جب تک آپ کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو تو یقیناً سب کچھ پتہ ہے, لیکن مقصد کو اگر ذہن میں رکھیں کہ ہمارے حاسدین, ہماری نظر بد کرنے والے, ہم سے جلنے والے, یا اللہ پاک ان سے ہم کو محفوظ رکھ. بس اتنا ہی کافی ہے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن اور سیگمنٹ ہے روح سے روشنی تک. منظور احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلطانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں بہت سارے جو ہیں وہ وظیفے بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں, اور روحانی طور پر جو اگر اللہ نہ کرے ہمارے کوئی دشمن ہے تو ان سے بھی بچ سکتے ہیں. ایک اور وظیفہ جو بریک پہ جانے سے پہلے رہ گیا تھا ادھورا, وہ پھر دوبارہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں. جی, دوسرا وظیفہ جو آپ بتا رہے تھے, وہ جو
حرف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس میں جو آپ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے. لوح جو کہتے ہیں, جو لوح کہلاتے ہیں, لوح قرآنی کہلاتے ہیں, اس میں کاف ہا یا عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, کاف ہا یا عین صاد یا کفایتنا, یا کفایتنا, اس کے ساتھ کاف ہا یا عین صاد یا کفایتنا, ہا میم عین سین قاف یا حمایتنا, حمایتنا. صحیح, یہ آپ پڑھیں. اور یہ گھر گھر میں لوح موجود ہوتی ہے, اس کو دیکھ لیں. یا کفایتنا اور یا حمایتنا, یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور کفایت آپ کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کا کیا باقاعدہ ورد رکھنا ہے یا کوئی پرٹیکولر تسبیح کی کرنی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ جتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ پڑھیں. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات بڑے خراب ہیں اور ہم جو ہے وہ بہت پریشان ہیں, روزگار نہیں ہے. اس کے لیے آپ پڑھیں یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, وزن ایسے دینا, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, دل سے, یا حیو یا قیوم, یہ اس طرح, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث آخر میں. صحیح سمجھ بہترین ہے. یا وہابوں کا ورد کر لیں. یا وہابوں ایک گھر میں جو ہیں وہ گٹلیاں جو بچتی ہیں, ہم کھجوروں پہ روزہ کھولتے ہیں, کھجوریں لاتے ہیں, یا املی گھر میں آتی ہے, کام آتی ہے, اس کی گٹلیاں پھینکیں نہیں. میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے, ان خواتین سے جو اٹھا کر وہ کچرے میں ڈال دیتی ہیں, وہ سنبھال کے رکھیے. وہ بے ادبی نہیں ہے, وہ تو کھجور کے لیے ہاں بے ادبی ہے, کھجور کے لیے بے ادبی ہے, اس کو نہ پھینکیں. لیکن اگر اس کو ہم استعمال میں لے لیں گے اس میں, تو وہ تو ہر گٹلی جو وہ اللہ کے یہاں بولے گی کہ اللہ اس شخص نے مجھے اس کام میں لیا کہ اس پر درود شریف پڑھتا تھا اور تیرے اسم کے ورد کرتا تھا, تو وہ جمع کر لیں, وہ لے لیں اور اس پر جمع کریں. آپ یا وہابو پڑھیں, یا وہابو 1000 یا 1100 مرتبہ روز پڑھیں. آپ دیکھیں حالات کیسے چینج ہوتے ہیں. درود شریف آپ روزانہ پڑھیں گھر میں. صحیح, بالکل صحیح فرمایا. درود شریف اور درود شریف تو اللہ کی عبادت ہے. باقی عبادت تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ لوگ کریں, مجھے عبادت کی ضرورت نہیں تھی, میرے لیے جن و انس بہت تھے عبادت کے لیے, لیکن میں نے مخلوق تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو. بے شک, ٹھیک ہے. اور اللہ کا ذکر ہے کہ درود اللہ پڑھ رہا ہے. بے شک, صحیح. تو یہ بتائیے گا منظور احمد قادری صاحب, آپ نے کہا سبحان اللہ, کہ جن کے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں, تو سبحان اللہ کے بارے میں کچھ آپ بتا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے, اگر اس دربار میں آپ گئی ہیں, نہیں گئی اللہ کے دربار میں نہیں گئی ابھی, اللہ لے کر جائے تو وہ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں, اور وہ مکہ شریف میں بھی, مدینہ شریف میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آپ سورج نکلنے سے پہلے, سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک تسبیح, اول آخر درود شریف, یہ ہر وظیفے میں رکھیں. ایک تسبیح پڑھیے, دیکھیے آپ کیسے حالات بدلیں گے. ایسے حالات بدلیں گے کہ سبحان اللہ آپ لوگوں کو بانٹیں گے, اور اپنے گھر میں جگہ نہیں ہوگی رکھنے کی. ماشاءاللہ. اس کا ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں بہت تنگ ہوں, بہت پریشان ہوں کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک شادی کر لو مزید. اس شخص نے شادی کر لی, حالات اور خراب ہو گئے. پھر کچھ دن کے بعد ہوا کہ میرے ماں باپ پر قربان اور میں اس قابل نہیں ہوں, کہ میں بالکل ہی بہت تنگ ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا ایک شادی اور کر لو. حتیٰ کہ 3 شادیاں, اور وہ ایک پہلے تھی 4 ہو گئیں. 4 ہونے کے بعد میں کچھ دن کے بعد اس کے حالات چینج ہونا شروع ہو گئے, اور وہ آپس میں خدمت میں حاضر ہوا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات گھر کے چینج ہو گئے, اور اب تو میرے گھر میں جگہ نہیں کہ میں کہاں رکھوں اور کیا کروں, سنبھالنے کی جگہ نہیں, اتنا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. کہنے لگے اچھا اب بتاؤ کہ تمہاری جو چوتھی بیوی آئی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کام کا. میں تمام بہنوں کے لیے, تمام خواتین کے لیے ایک سبق دے رہا ہوں کہ میرے آقا کا فرمان. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو چوتھی بیوی تمہاری آئی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. وہ کہنے لگا حضرت اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو وہ دسترخوان جو بچتا ہے, دسترخوان اٹھانے کے بعد میں وہ دسترخوان جا کر ایک کونے میں جھاڑ دیتی ہیں. دسترخوان جب ایک کونے میں جھاڑ دیتی ہیں تو اس کے اوپر جو ذرات ہوتے ہیں وہ یقیناً وہ چیٹیاں کھائیں گی. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تمہارے گھر میں کمی نہیں ہو سکتی. تمہاری جو بیوی آئی ہے وہ جو طریقہ کار اس نے اپنایا ہے وہ تمہیں تمہاری قسمت کا مل رہا ہے, اور اس کے بعد وہ جو چرند اور پرند اور جو یہ جنس کھا رہے ہیں اس رزق کو, اس کا بھی تمہیں اس کا حصہ مل رہا ہے. اس کے بعد کہ چاہے آپ ایسا کریں, آپ کیا کرو, کہنے لگے ایسا کرو کہ تم جب سفر پہ جاتے ہو, تجارت پر جاتے ہو, تو اپنی بیوی سے کہنا کھانا باندھ کے دے دو, اور تم اونٹ کی کمر پر رکھ کر اور وہاں پر جو ہے وہ کھانا چلتے اونٹ پر, اور پھر جو ہے وہ کم تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے کہ اتنا ہو گیا رکھنے کی جگہ نہیں, تو پھر آپ ایسا کر کے دیکھو.
وہ اس نے ایسا کیا, وہ کاروبار پہ چلے گئے, اپنی تجارت پہ چلے گئے. جب واپس آئے اور پھر وہ صحابی آنے کے بعد آقا کی خدمت میں حاضر ہو کے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ تو اور بڑھ گیا ہے. کہنے کہ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے کہ جب میں جاتا ہوں تو میری بیوی مجھے دسترخوان ایک کپڑے میں کھانا باندھ کے دیتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں جب تم کھانا کھاؤ تو اس کپڑے پر ہی کھانا کھانا اور ایسے ہی باندھ دینا, یہ کپڑا رات کو مجھے واپس لا کر دینا. جب میں واپس آتا ہوں تو وہ کپڑا واپس لا کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگے پھر وہ وہی کرتی ہیں کہ وہ جا کر ایک سائڈ میں چیٹیوں پر جھاڑ دیتی ہیں. کہنے لگے آپ کے گھر میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی. تو میرا پیغام ہے ان خواتین کے لیے کہ جو کھانے کو صرف کسی طرح بھی کرتی ہوں, لیکن یہ ایک طریقہ بنا لیں دسترخوان کا, تو فیض ہی فیض ہے, اس کا الگ فیض ہے. بالکل اس کا الگ فیض ہے. بہت زبردست آپ نے نسخہ ہمیں بتایا. تو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم کی تسبیح جو ہے وہ ہمیں منظور احمد قادری صاحب نے بتائی کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 101 دفعہ پڑھ لیں. اور یہ تسبیح تو جو ہے وہ تسبیح ملائکہ ہے کہ فرشتے بھی یہ تسبیح پڑھتے ہیں, اور فرشتوں کو تو آپ یقیناً نور النور ہیں, انہیں ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی, لیکن جو تسبیح فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس جو ہے ہمارے نبی کریم کے وسیلے سے موجود ہے, اور ہمیں یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہے. تو اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں, اور پھر اس کی فضیلتیں اور برکات جو ہیں وہ آپ خود ہی دیکھیں گے. کیونکہ اکثر جو ہے میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ یہ وظیفہ بھی نبی کریم نے اکثر لوگوں سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس پہ عمل کیجیے. آخر میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت سارے مسئلے روزگار کے حوالے سے کہ جی کام میں بندشیں ہیں, کام چل نہیں رہا, کام بڑھنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن مایوسی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ ہمارے ویورز کی کچھ ہیلپ بالکل کریں گے. اچھا, ایک جو میں نے سب سے پہلا وظیفہ بتایا تھا کہ دشمن کے لیے یا قادر ہو, لیکن وہ اس کی اجازت اسی وقت ہے کہ جب آپ کا کوئی دشمن ہو. یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے خواہ غصے سے دیکھ لیا اور آپ نے اس کے لیے پڑھ دیا, تو وہ آپ بھی گرفت میں آ جائیں گے. جو بھی میرے بات سن رہے ہوں گے وہ خود گرفت میں آئیں گے. تو اس کے لیے اجازت اسی وقت ہے کہ جب دیکھ لیں کہ ہماری جان جو ہے وہ کسی صورت بچ نہیں پا رہی, ہماری عزت کو, ہماری جان کو خطرہ ہے, اسی وقت اس کی اجازت ہے, اس کے علاوہ نہیں. 101 دفعہ 101 بار پڑھنا ہے, اور وہ انشاءاللہ اسی وقت مصلی سے آپ اٹھیں گے نہیں, اس کا رزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ. صحیح. اب آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ہاں مطلب یہ جو کاروبار نہیں چل رہا تھا, یا رکاوٹ آ رہی ہے, یا کام شروع کیا اور اب جو ہے وہ جی ہونے والا تھا کہ اب انکار ہو گیا, ایسے کچھ مسئلے مسائل. آپ اس کے لیے جو بھی میرے دوست, جو بھی میری بہنیں, جو میرے بھائی, جو میرے بزرگ میری بات سن رہے ہوں گے, ان کے لیے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ پہلے سب سے پھر میں وہی کہوں گا کہ نماز کی پابندی کر لیجئے. درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیے, اور چلتے پھرتے پڑھتے رہیے. کچھ نہیں تو چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم, بہت چھوٹا سا ہے, یہ پڑھتے رہیں. اور اس کے بعد آپ پڑھیں یا عزیزوں کا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہترین چیز ہے. پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیجیے, آپ یا لطیفو پڑھیں, وہ اس کے لیے کاروبار کے لیے بہترین چیز ہے. اور یا ودودو پڑھیں, یہ آپ کی بہترین چیز ہے. پھر آپ آگے آ جائیے, کاروبار کے لیے اگر پڑھتے ہیں یا غنیوں یا مغنیوں لے لیجیے, یا غنیوں یا مغنیوں, یا غنیوں یا مغنیوں, یا غنیوں یا مغنیوں. یہ آپ کے کام میں وسعتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس کی کوئی مخصوص تعداد اگر آپ ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں؟ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں, کم سے کم 100 تو پڑھیں, کم سے کم 100 تو پڑھیں, ٹھیک ہے. اور جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. یا باسطو پڑھیں, یا باسطو یا منیمو, یا باسطو یا منیمو. پینسل لے کے لکھ لیں جو میری بات سن رہے ہیں, وہ یا باسطو یا منیمو, یا باسطو یا منیمو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وسعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کے لیے اس میں وسعت, بے پناہ وسعت عطا فرما دے. صحیح, انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا منظور احمد قادری صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا, کہ آپ نے یہ محبت دی اور آپ نے بلایا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے. آپ کے جذبے کو اسی طرح بیدار رکھے کہ آپ جو یہ روشنی کی شمع جو آپ جلا رہی ہیں, یہ شمع در شمع, چراغ سے چراغ جلتا رہے, اور یہ آپ کی بات نہ جانے ہزاروں سے, کروڑوں سے, اربوں لوگوں تک پہنچے. بڑی مہربانی آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہی. بہت شکریہ منظور احمد قادری صاحب آپ کا, اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. امید ہے کہ آج کے پروگرام سے بھی آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا, اور ہماری جو یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ بھی مسکراتے رہیں, ہم بھی مسکراتے رہیں, اور پروگرام مسکراتا دل دیکھتے رہیں, وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. اپنی میزبان نازیہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.